بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمز ایم ڈی کیٹ 2024 کی رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمز ایم ڈی کیٹ 2024 کی رجسٹریشن سکیجول، ٹیسٹ فی، ٹیسٹ کا پیٹرن، سلیبس، ایلیجیبلٹی اور رجسٹریشن پروسیس کے بارے میں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نمز ایم ڈی کیٹ ہوتا کیا ہے. نمز ایم ڈی کیٹ بنیادی طور پر ایک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے جو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز یعنی نمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ضروری ہے. جن کالجز میں داخلے کے لیے یہ ٹیسٹ چاہیے اس کی لسٹ اس ٹائم آپ کی اسکرین پہ بھی دکھائی جا رہی ہے. آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی، سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالج اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری، ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا، فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج اسلام آباد، بحریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی، سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز واہ میڈیکل کالج، سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بہاولپور، سی ایم ایچ کھاریہ میڈیکل کالج، کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ملیر کینٹ، کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد اور فضائیہ رتفہ میڈیکل کالج کراچی. ان کالجز میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سال 2024 کے اندر تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمز کا 2024 کا ایم ڈی کیٹ دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پی ایم ڈی سی والا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ نہیں دیں گے. اگر آپ نے ان کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو دونوں ٹیسٹ دینے ہوں گے. نمز ایم ڈی کیٹ 2024 ہونے جا رہا ہے 1 ستمبر 2024 کو صبح 10 بجے. تمام لوکل اور انٹرنیشنل سینٹرز میں ایک ہی ٹائم پر اسی ٹائم پر ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹیسٹ کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا 20 جون 2024 کو اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2024. لیکن 10 جولائی کے بعد بھی آپ 17 جولائی تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کو لیٹ فی پے کرنا. ٹیسٹ کی فی لوکل سینٹرز کے لیے اگر آپ 10 جولائی تک اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو فی ہوگی 5200 روپیز، اور اگر آپ انٹرنیشنل سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی فیس ہوگی 32,000 روپیز. لیکن اگر آپ لیٹ فیس کے ساتھ 17 جولائی تک رجسٹریشن کرواتے ہیں تو پاکستان میں سینٹرز کی صورت میں آپ کو پے کرنے ہوں گے 6200، اور اگر آپ انٹرنیشنل سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو فیس آپ کے لیے ہوگی 42,000 روپیز. اب آتے ہیں ٹیسٹ کے پیٹرن کی طرف. نمز کا جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں اور دونوں پارٹس آپ نے دینے ہوتے ہیں. پہلا پارٹ جو ہے اس کی ویٹیج ہے 95%. یہ بنیادی طور پہ آپ کے جو اکیڈمکس ہوتے ہیں، آپ کا سلیبس ہوتا ہے، اس میں سے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹوٹل 150 ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ نے 150 منٹس میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کی ڈویژن کچھ اس طرح سے ہے: بایولوجی کا 35% سیکشن ہوگا، کیمسٹری 25%، فزکس 25% اور انگلش کا 10%. اس کے بعد پارٹ بی کی طرف آتے ہیں. پارٹ بی بنیادی طور پر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں 100 ایم سی کیوز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 30 منٹس کے ٹائم میں. اس کی ویٹیج 5% ہوتی ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ نے دینا ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کے میرٹ کی کیلکولیشن میں اس ٹیسٹ کی ویٹیج نہیں ہوتی. نمز کے ایم ڈی کیٹ میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کویشچن کا غلط آنسر بھی آپ کر دیتے ہیں تو آپ کے مارکس ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ کو کسی سوال کا آنسر نہیں بھی آتا تو بھی آپ اندازے سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے. آپ نے ٹوٹل تیاری آپ نے اپنی ایف اے سی کی جو کورس کی بکس ہیں وہاں سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. ڈیٹیل جو سلیبس ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، وہاں سے بھی آپ اوپن کر کے ایک دفعہ ڈیٹیل سے ٹاپکس وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جتنی بھی تیاری ہے وہ آپ کی ایف اے سی کی بکس میں سے ہوگی. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، اپلائی کون کر سکتا ہے ٹیسٹ کے لیے. اس ٹیسٹ کے لیے تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس، اوورسیز پاکستانی، ڈوئل نیشنل اور فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب اوورسیز اور ڈوئل نیشنل کا مطلب کیا ہے؟ اوورسیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے باہر رہتے ہوں اور انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی پاکستان سے باہر سے حاصل کی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی ہے. ڈوئل نیشنل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 نیشنلٹیز ہونی چاہیے. ایک تو پاکستانی نیشنلٹی اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کی آپ کے پاس نیشنلٹی ہونی چاہیے، تو پھر آپ ڈوئل نیشنلٹی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. فورن اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بالکل نہیں ہوگی اور ان کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہو. تو یہ تمام اسٹوڈنٹس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ
آپ نے پری میڈیکل گروپ کے ساتھ اپنا انٹرمیڈیٹ یعنی ایف ایس سی کیا ہونا چاہیے. ایف ایس سی کے علاوہ کوئی اور اگر اس کے ایکولنٹ ایگزام آپ نے دیا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اے لیول ہو گیا یا امریکن ہائی اسکول وغیرہ ہو گیا, تب بھی آپ ایلیجبل ہیں. لیکن آپ کے سبجیکٹس پری میڈیکل والے ضرور ہونے چاہیے, بایولوجی, فزکس اور کیمسٹری. وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 12th کلاس کے ایگزام دے دیے ہیں لیکن ان کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا, وہ بھی اس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں رجسٹریشن پروسیس کی طرف. آپ نے نمز ایم ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے نمز کی ویب سائٹ آ رہی ہے. اس ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے اور آن لائن پورٹل اوپن کرنا ہے. پورٹل اوپن کرنے کے بعد آپ فرسٹ ٹائم رجسٹریشن پر کلک کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ CNIC, بی فارم, نائکاپ, پاسپورٹ, جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کا اپلیکیبل ہے وہ ڈاکیومنٹ آپ اپلوڈ کر دیں گے. یہ کرنے کے بعد آپ کو اپنی پروفائل انفارمیشن اپڈیٹ کرنی ہوگی, جس میں آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی ہوتی ہے, ایکیڈیمک انفارمیشن بھی ہوتی ہے, یعنی آپ کی ایجوکیشنل انفارمیشن. یہ تمام انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد آپ نے ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے. ٹیسٹ سینٹرز اگلی سلائیڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن یہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کوئی سے 2 ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے قریب ترین ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ٹیسٹ دینے میں آسانی ہو. لیکن اگر نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ سینٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو نمز اپنی مرضی سے آپ کو کسی اور سینٹر میں بھی پلیس کر سکتی ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. نارملی جو سینٹر آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہیں پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پریویو آف پروفائل انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے اور ایک دفعہ اپنی پوری انفارمیشن ویریفائی کرنی ہے, کیونکہ اس سٹیج کے بعد دوبارہ آپ اپنی انفارمیشن ایڈٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی غلطی ہے تو یہیں پہ اس کو کریکٹ کر لیں. یہ کرنے کے بعد آپ فیس چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے اور بینک میں فیس جمع کروانے کے بعد اس کی پیڈ کاپی کی اسکینڈ فوٹو جو ایک ہے وہ آپ نے پورٹل پہ اپلوڈ کر دینی ہے. اور بس اس کے بعد آپ فارم اپنا سبمٹ کر لیں گے اور یہاں پہ آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کی اسکرین پر اس طرح کا ایک میسج نظر آئے گا کہ یور ایپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی مزید کام نہیں کرنا. اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹیسٹ سینٹر کون کون سے ہیں. ٹیسٹ سینٹر کچھ لوکل ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور ایک انٹرنیشنل سینٹر بھی ہے KSA یعنی سعودی عربیہ میں. آپ کے سامنے ٹیسٹ سینٹرز کی لسٹ آ رہی ہے. جو آپ کے قریب ترین ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا نمز ایم ڈی کیٹ 2024 کی رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار اور اس کے بارے میں تمام انفارمیشن اینڈ گائیڈنس. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبرز کے اوپر واٹس ایپ کر کے بھی آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو آنسر کرے گی. بیسٹ آف لک فار دا ٹیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سائنس سے ہوگی.